السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور اسلام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے عرب کے مشہور خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ وہ قبیلہ قریش کے خاندانی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو حسب نسب اور منصب کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بچپن ہی سے عزم و حوصلے کا آثار ظاہر تھے۔ نوعمری کی حالت میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا، میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور قوم کا سردار بننے کے لائق ہے۔ ایک قافیہ شناس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ ماں باپ نے خاص طور پر ان کی تربیت کا اہتمام کیا، مختلف علوم و فنون سے آراستہ کیا، لکھنا پڑھنا سکھایا۔ شروع ہی سے ان کے دل میں اسلام کی محبت گھر چکی تھی۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بدر، احد، خندق اور غزوہ حدیبیہ میں جوان ہونے کے باوجود کفار کی جانب سے شریک نہیں ہوئے، البتہ بعض مصلحتوں کے اور مجبوروں کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکری کا لمبی عمر پانا۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ میری وہ بکری جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیر کر دودھ دھویا تھا، اس نے بہت لمبی عمر پائی، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہی۔ حالانکہ بکری عام طور پر اتنی لمبی مدت تک زندہ نہیں رہتی، بلا شبہ یہ آپ کا معجزہ ہی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں 6واں حصہ ہے، اگر میت کے لیے کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثے میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ 6واں حصہ دینا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مشکلات اور پریشانیوں کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ کسی مشکل معاملے میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، کثرت سے استغفار پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن کو چھپانا اور بدلنا۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور چھپانے پر تھوڑا سا بدلہ حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا، نہ اس میں بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہندی لگائی۔ فائدہ، مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے تو طلب کرنے پر یعنی مانگنے پر اس کی امانت واپس کر دو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم بھی
اس کی طرح خیانت مت کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔